گئے، آپ کا بھی روزہ تھا، گھر والوں کا بھی روزہ تھا، 7 بکریاں تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو دودھ پلائیں، تو 7 بکریوں کا دودھ ابو بصرہ غفاری کہتے ہیں کہ میں پی گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں بچا، چونکہ میں نے دودھ بہت زیادہ پی لیا تھا اور پیٹ میرا خالی تھا، تو مجھے اسہال ہو گئے اور پیٹ کا مسئلہ ہوا، اور مجھے اتنے اسہال ہوئے کہ میں بالکل بستر بھی خراب ہو گیا، میرے کپڑے بھی خراب ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو دھیان سے سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں اس کا پتہ چلا، آپ خود تشریف لائے، فغسلنی، خود اپنے ہاتھ سے میرا بول و براز دھویا، وَأَزَّرَنِي بِإِزَارِي، اور اپنے کپڑے مجھے پہنائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ اقلیتوں کے ساتھ یہ تھا، تو ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو حضرات یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں مختلف مذاہب کے حضرات، میں ان سے کہتا ہوں کہ جس نبی نے آپ کے لیے وہ تمام حقوق دیے ہیں جو ایک عام مسلمان کے ہیں، تو اس نبی کا اکرام اور احترام آپ پر بھی کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جب آپ نے یہ کہہ دیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں کے رسول ہیں، وہ آپ کے بھی رسول ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو اطمینان نہ ہو، لیکن رسول اور نبی وہ آپ کے بھی ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام ہم سب کے نبی ہیں، رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم سب مانتے ہیں، ایسے ہی رسول اللہ بھی آپ کے بھی رسول ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سوچنا چاہیے اور اس پہ ان کو غور کرنا چاہیے۔ تیسری بات، میں مختلف جو مکاتب فکر کے حضرات تشریف رکھتے ہیں، ہم لوگ کس بات پہ لڑتے ہیں؟ ہم سب لوگ یہاں پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، جو ہمارے آپس میں فقہی مسائل ہیں، نظریاتی مسائل ہیں، تو اپنے درسگاہ تک رکھیں، اپنے مدرسے تک رکھیں۔ دنیا میں پھیلا کر لوگوں کو لڑانا یہ فساد فی الارض ہے جو ناجائز ہے اور حرام ہے، اور اسی وجہ سے کتنے بڑے بڑے ملک ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں کتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے حسن نصر اللہ کا، اسماعیل ہنیہ کا کتنا بڑا حادثہ ہوا ہے ایران میں، وہ دندناتے پھر رہے ہیں یہود و ہنود، اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ پارٹیاں اور اپنے مدرسے اور اپنے مکاتب فکر وہ ہمارے دین میں، شریعت میں ریاست سے نیچے آتے ہیں، تو ریاست کے لیے، ریاست کے چیلنجز کے لیے ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور میں اس موقع پر یہاں سندھ حکومت کا بھی بہت شکر گزار ہوں، آئی جی، ڈی آئی جی اور یہاں کے جتنے بھی حضرات ہیں، وہ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی سیکورٹی کے لیے بہت زبردست ماشاءاللہ انتظامات کیے ہیں، اور میں مرکزی حکومت کا بھی شکر گزار ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو جو اللہ کے نام کی وجہ سے، رب اللہ کہنے کی وجہ سے ہندوؤں نے اور کافروں نے ان کا بائیکاٹ کیا یا ان پہ پابندی لگائی، ہماری حکومت نے، ہماری ریاست نے ان کو شاہی مہمان کا درجہ دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قیامت کے لیے، ہمارے مرکزی حکومت کے لیے بہت بڑی ایک بات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو بھی بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آخر میں گورنر صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گورنر صاحب جب سے تشریف لائے ہیں یہاں گورنر ہاؤس میں، آپ دیکھیں کہ علماء کو، مکاتب فکر کو، مختلف مذاہب کے لوگوں کو، کاروباری لوگوں کو، سفارتکاروں کو، ہر سطح پہ لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت ایسے لیڈروں کی ضرورت ہے، اور ایسی لیڈرشپ ہمیں مرکز میں بھی چاہیے، صوبائی اس میں بھی چاہیے، گورنر ہاؤس میں بھی چاہیے، صدارتی ہاؤس میں بھی چاہیے۔ تو گورنر صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ جس طریقے سے پوری عوام کو لے کر ساتھ چل رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، تو ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے دل سے دعا گو ہیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ مفتی عبدالرحیم صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ میں دعوت دوں گا کلام کے لیے مولانا اویس نورانی صاحب کو، بہت بڑے خانوادے سے ان کا تعلق ہے، علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ میری درخواست ہوگی، لوگ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سننے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہیں، تو تمام علماء کرام مختصر بات فرمائیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین،
नबीना व हबीबना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबी अजमईन। वाजिबुल एहतराम सदर महफिल जनाब मोहतरम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब, वाजिबुल एहतराम जनाब मोहतरम गवर्नर सिंध जनाब मोहतरम कामरान टिसोरी साहब, और इंतहाई बुज़ुर्ग और मुखलिस मेरे बुज़ुर्ग जनाब मोहतरम मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब, बरदर मोहतरम जनाब मुफ्ती नुमान साहब, और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, और गवर्नर हाउस में तशरीफ़ फरमाया, पिंडाल में ग्राउंड में जो तशरीफ़ फरमा मेहमान हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझसे कबल मुफ्ती साहब ने ख़िताब फरमाया, यकीनन ईमान अफरोज़ ख़िताब था। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको इसका जज़ाए खैर अता फ़रमाए और हमारी काफ़ी हद तक ख़यालात की अक्कासी फ़रमाई। मैं जनाब मोहतरम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को पाकिस्तान तशरीफ़ लाने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप पाकिस्तान के मेहमान हैं, ऑनरेबल गेस्ट हैं, और हमें खुशी है कि आपने अपना कीमती वक्त पाकिस्तान के जो मुख्तसर किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इस दौरे से पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान को फ़ायदे हों और मुस्तफ़ीज़ फ़राए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ जहाँ आप अपने ख़िताबात फ़रमाएँ, लोगों के लोग उससे मुस्तफ़ीज़ हों और अमली तौर पर डॉक्टर साहब के ख़िताब पे जो लोग जो ख़िताब फरमाएँ उस पे यकीनन उस पे अमल पैरा भी हों। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपको पाकिस्तान आने पर खुश आमदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। ये थे मौलाना अल्लामा ओवैस नूरानी साहब, और मैं कलाम की दावत दूंगा बहुत ही मोहब्बत करने वाले, जिनकी तकरीरों को, बयानात को तमाम मसालिक के लोग उसी तवज्जो से सुनते हैं जिस तरह इनके मसलक के लोग सुनते हैं। मैं दावत दूंगा अल्लामा शहंशाह नक़वी साहब को कि मुख्तसर ख़िताब फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सबसे पहले मैं सदर महफ़िल जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब, मुफ्ती साहिब अज़मत जनाब मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब, जनाब मौलाना ओवैस नूरानी साहब, और इसी तरह मौलाना मुफ्ती नईम साहब के फ़र्ज़ंद मोहतरम, और हम सब की तरफ से, पूरे इस इज्तिमा की तरफ से, मेहमानान गिरामी की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए मैं आप सब की तरफ से जनाब गवर्नर सिंध कामरान ख़ान टिसोरी हफ़िज़हुल्लाह, अल्लाह इनको और बेहतरीन सलाहियतों तवानाइयों से सरफराज फरमाए, बेहतरीन महफ़िल सजाई है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों फ़र्जंदान मौला इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वसीयत फ़रमाई, ऊसीकुमा व जमीअ वल्दी व अहली व मन बलग़ किताबी बितक़वल्लाह व नज़्म अम्रिकुम कूना लिज़्ज़ालिम ख़स्मा व लिलमज़लूम औना। जब आपको ज़रबत लग गई तो आपने 3 दिन जो बिस्तर अलालत पे गुजारे, उसमें इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम को वसीयत में फ़रमाया, मैं तुम दोनों को और अपने सारे ख़ानदान को, आइज़ा अक़रबा को वसीयत करता हूँ, और हर उस शख्स को वसीयत करता हूँ जिसकी समाअत तक, जिस तक मेरी ये आवाज़ पहुँचे, हमेशा ज़ालिम से नफ़रत करना और मज़लूम से प्यार करना। इस वक्त आलम इस्लाम जिन मसाइल का और जिन मैदानों का मुकाबला कर रहा है, वो सबसे बड़ा मसला फ़िलिस्तीन है।
لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں. ہم شہید اسماعیل